برے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. ایک دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتے تھے، تو آپ کی مہربانی ہے کہ موقع فراہم کر رہے ہیں آپ. دیکھیں، یہ جو 20 سیٹوں کا الیکشن تھا، میں نے یہ بات جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹیلی ویژن کے جو پروگرام ہیں ان پہ بھی کہی کہ 20 سیٹوں کا جو الیکشن تھا، اس میں 7 سیٹوں پہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے. پچھلی دفعہ 13 پہ ہم نے الیکشن لڑا، اور جتنے ٹوٹل ووٹ ہم نے شیر کے نشان پہ ہمارے کینڈیڈیٹوں نے پچھلی دفعہ 2018 میں لیے، ہم نے تقریباً 2 لاکھ، 2 لاکھ 1,83,000 یا 2 لاکھ کے قریب جو ہے اس دفعہ زیادہ ووٹ وہاں سے لیے. اور ان 20 سیٹوں جو ہمارے پاس نہیں تھیں، وہ پی ٹی آئی اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کے پاس تھیں. اس میں سے 5 سیٹیں بھی ہم نے کیپچر کی ہیں. ایسی کانسٹیچوئنسیز تھیں جن میں پچھلی دفعہ ہم نے 6,000 ووٹ لیا اور اس دفعہ 45,000 ووٹ لیا. ایسے اضلاع تھے جس میں پچھلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس دفعہ مریم نواز نے الحمدللہ وہاں پہ بھرپور جلسے کیے ہیں، اور وہاں پہ نون جو ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، ایک شناخت جو ہے اپنی بنائی ہے اس الیکشن کے لیے. یہ سارا کچھ باوجود اس بات کے ہوا کہ بعض جگہ پہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ٹریڈیشنل ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا 2023 کا، جو ذہن بنا کے بیٹھے تھے، لازمی طور پہ ان کی دل شکنی ہوئی کہ ہم نے ان کی جگہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو الیکشن لڑوایا. اس کی وجہ سے تھوڑی سی دراڑیں پیدا ہوئیں، لیکن مجموعی طور پہ جو مجھے تھوڑا تجربہ ہے سیاسی، یہ ہماری کامیابی ہے، اور ہم نے اس میں اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کی ہے. ہم نے کوئی پوزیشن لوز نہیں کی. شکست اور فتح کے حساب سے یہ چیز جو ہے ڈیفائن نہیں ہو سکتی. ہم نے کامیابی اس لحاظ سے کی ہے کہ ہمارے ووٹ بھی بڑھے ہیں، اور ہماری سیٹیں بھی جہاں 0 تھی وہاں پہ آج 5 ہیں. پی ٹی آئی نے بھی گین کیا ہے، لیکن یہ سیٹیں پہلے ہی پی ٹی آئی کے پاس تھیں. اگر اس میں کچھ ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے تو وہ سیٹوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس الیکشن کے بعد جو ہے پچھلے 3-4 روز سے جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ پچھلے 4 سال کا پی ٹی آئی کی قیادت کا، پی ٹی آئی کے قائد کا جو رویہ اگر دیکھ لیں، ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے، جو پٹے پہنائے جاتے تھے، جو لوگ آتے تھے، پنجاب میں جس طرح تھوڑے سے فرق کی وجہ سے جہاز چلے، ہوائی جہاز جو ہے اڑائے گئے، اور جس طرح لوگوں کو ڈھویا گیا، وہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد خدا نخواستہ میں نے نہیں کہا کہ پرویز الہی ڈاکو ہے. مجھے ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا، ان کی رفاقت کا جو ہے پاس ہے، ایک تعلق کا بھی لحاظ ہے. لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. اب اس ڈاکو کے ساتھ، وہ علی بابا 40 چور ہے، اس کے ساتھ 10 چور ہیں، وہ ان کو حکومت دے رہا ہے، اور اپنے 178 لوگ جو ہیں نا، وہ صرف اس لیے قربان کر رہا ہے کہ اقتدار کسی طرح مل جائے، ہر قیمت کے اوپر اس کے لیے جو کچھ بھی بیچنا، ضمیر سمیت جو بھی بک جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم پہ الزام لگانا
کہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک ہی بندے کے سے اسٹامپ خریدے گئے، ایک ہی وکیل نے تصدیق کی. یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پہ جا کے تھوک کا کاروبار کر رہے ہیں، اسٹامپ کا بھی اور تصدیق کا بھی. ہمارے جو حصے سب سے بڑی جو عزت آئی ہے کہ اس الیکشن کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے جو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ پہلا الیکشن ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. وہ 20 پولنگ اسٹیشنوں کے پولنگ ایجنٹ جو اغوا ہوئے تھے اور ایک چاولوں کے شیلر پہ لے جائے گئے، آج بھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے جس میں دوبارہ الیکشن کروایا گیا اور نوشین افتخار سید جو ہے وہ دوبارہ الیکٹ ہوئے. ان پہ مقدمہ چل رہا ہے، ڈی سی اور ڈی پی او سیالکوٹ پہ مقدمہ چل رہا ہے. جس پولیس آفیسر نے وہ بندے اغوا کیے یا مرضی سے لے کے گئے ان کو اس شیلر پہ، میں اس شیلر کے مالک کا نام بھی جانتا ہوں، تو میں اس شہر کا رہنے والا ہوں. اس شیلر کے پہ جہاں کٹھے ہوئے ان کے ساتھ کیا سودا بازی ہوئی، کیا ان پہ جو انسپیکٹر لے کے گیا وہ آج وعدہ معاف گواہ ہے اس کیس کے اندر. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں کو اپنے پاس سے ان کو گھڑ نہیں رہا، یہ آپ مجھ سے یہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے یہ ساری باتیں رپورٹ کی ہوئی ہیں. آج ہمیں کہا جا رہا ہے، خدا نخواستہ میں پھر کہوں گا، میں اس چیز کو ایمفسائز کروں گا کہ حمزہ شہباز شریف کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے پاکستان کی جو ریسنٹ تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ شفاف الیکشن 20 سیٹوں کے اوپر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی. سیاسی طور پہ جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی ہے، گراف اوپر جاتا ہے، گراف نیچے جاتا ہے، وہ ہر الیکشن پہ ہوتا ہے. جب سے الیکشن کا انوینٹ ہوا ہے، جب سے الیکشن کی ایجاد ہوئی ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا آئندہ بھی. ہم سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کہ یہ کوئی سیٹ بیک نہیں ہے، ہمیں کوئی ہمارا بیانیہ ڈیفیٹ نہیں ہوا، مہنگائی کا کوئی اثر جو ہے لمبا چوڑا جو ہے ایفیکٹ جو ہے اس الیکشن کے اوپر مرتب نہیں ہوا. ٹوٹل جو ہے لوکل سیاست کے بیس کے اوپر جو دھڑے ہوتے ہیں، سیاسی دھڑے ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، سیاسی وفاداریاں ہوتی ہیں. مثلا ایک جگہ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ناراض ہو کے اس نے آزاد الیکشن لڑا، 41,000 ووٹ لیے ہیں اس نے آزاد. میں باری باری ساری کانسٹیچوئنسی کا ذکر نہیں کروں گا، میں آپ کی سمع خراشی لمبی چوڑی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات جو ہے میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے کلیریفائی کر سکوں. آپ دیکھیں سارے الیکشنوں کے اوپر کسی پہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اس سے پہلے 2013 کا الیکشن ہوا، اس کے اوپر بھی کہیں سوالیہ نشان اٹھے، کہیں سوالیہ نشان نہ اٹھے. یہ سارے الیکشن 2002 کا الیکشن لے لیں، 2008 کا الیکشن لے لیں، لیکن اگر یہ 20 سیٹوں کا الیکشن کسی چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے تو وہ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت اگر ہوگی تو اس میں کم از کم جو ہے ووٹ کی عزت ہوگی. ہمارا بیانیہ جو ہے پرسوں کا الیکشن ہے، 17 جولائی کا الیکشن میں ہمارا بیانیہ جیتا ہے کہ ہم نے ووٹ کی عزت کا تحفظ کیا ہے، اس کی حرمت کا پاس کیا. ہم نے ووٹ کو پامال نہیں ہونے دیا، باوجود اس بات پہ کہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا تھا. ہمیں اس چیز کا پورا احساس تھا، لیکن ہم نے اس چیز پہ کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کیا جو کل ہمارے لیے لائبلٹی بنتا یا تانا بنتا. لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے گیم کھیلی ہے اقتدار کے دوران، پورا اقتدار کے 3.5 سال یا 3.25 سال جو ہیں، سوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو جو ہے انہوں نے حکومتی ادارے
جو امانت ہوتے ہیں حکمرانوں کے پاس ان کو استعمال کر کے وکٹمائز کیا. آپ کے سامنے دو لوگ بیٹھے, دو اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں نے نیب بکتا ہوا ہے, دونوں نے قید بکتی ہوئی ہے. مفتہ بھی ضمانت پہ ہے, میں بھی ضمانت پہ. لیکن ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. ہم اپنی ایک پارٹی اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے ہمارے خلاف جو ہے ادارے استعمال ہوئے, اور اس ادارے کے سربراہ کا کہ جو کہانیاں ہیں, میں کسی کے عیب جو ہے پبلکلی جو ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں کوئی اتنا نیک پارسائی کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن وہ کہانیاں چلیں, ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے طے ہوتی ہے. آج ہم نے نیب کا چیئرمین نیا جو ہے کابینہ نے ان کا اپوائنٹمنٹ کی ہے. ایک اچھی ریپوٹیشن والے پولیس آفسر ہیں, ان کا سارا کیریئر بے داغ ہے. کوئی شخص جو ہے ان کے کیریئر پہ کسی سٹیج کے بھی, چاہے وہ پولیس میں تھے یا آئی بی میں تھے, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم نے ہر چیز جو ہے, اقتدار جتنی دیر ہمارے پاس رہے گا ہم اس کو اقتدار کو امانت کے طور پہ استعمال کریں گے. اس کو اپنی ذاتی اقتدار کے لیے یا حکومت کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے یا اس کے دوام کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور 17 جولائی جو ہے اس سے سب سے بڑی گواہی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ ہم نے 17 جولائی کا ایک شفاف الیکشن کرا کے ووٹ کی عزت اور جمہوریت کی جو ہے اس کے تقدس کے اوپر پہرا دیا ہے. بہت بہت شکریہ. بات کریں گے مفتہ صاحب اکانومی کے اوپر, آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اور میں اور مفتہ صاحب اس پہ جواب بھی دیں گے. میں نے سیاسی بات آپ کی خدمت میں کرنی تھی وہ میں کی ہے. مفتہ کو تھوڑا سا اگر میں کہیں پہ وہ لقمہ دے سکا تو وہ بھی کوشش کر لوں. تھینک یو صاحب. یہ تو سوالوں پہ چلے, میں 2 منٹ کی بات کر لیتا ہوں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جب یہ جس دن یہ 17 تاریخ آئی ہے اس کے بعد سے 2-3 دن ڈالر کی مارکیٹ کافی ہلی ہے. اب آہستہ آہستہ اللہ کی مہربانی سے یہ کنٹرول میں آ گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس مہینے کے جو ہمارے نئے امپورٹس ہیں وہ کم ہیں, پچھلے سال سے بھی کم ہیں, پچھلے مہینے سے بہت کم ہیں. جو اس وقت ڈالر پہ پریشر آ رہا ہے اوبیسلی پولیٹیکل ٹرموائل اور سینٹیمنٹ تو ہے. اگر لوگوں کو لگے گا کہ یہ وفاقی حکومت اگر ہل جائے گی تو اس کی وجہ سے سینٹیمنٹ تھا, لیکن جیسے اب جس دن سے حکومت نے اعلان کیا یا کولیشن نے کہ ہم نہیں جا رہے, تو اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے کیونکہ ایک تاریخی ہائی امپورٹ ہوئے تھے 7.5 بلین ڈالرز کا, جس میں سے 3.7 بلین انرجی تھی اور 3.7 بلین ادر گڈس تھے, تو اس کے جو پیمنٹس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر آ رہا ہے. ہم نے اس کا سد باب کرنے کے لیے اس بار ہم نے اسٹیٹ بینک نے بہت ساری قدغنیں لگائی ہیں, جس کی وجہ سے بہت کم ایلسیاں کھلی ہیں. تو اگلے مہینے کی بھی امپورٹ کم ہوگی, اور اس مہینے جو ہم نے پچھلے مہینے کچھ قدغن لگائی تھی اس کی وجہ سے اس مہینے بھی امپورٹ کم ہو رہی ہے. اور کیونکہ, اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن پھر گزارش کر دیتا ہوں, کیونکہ 2 بلین لیٹر سے زیادہ ڈیزل ملک میں پڑا ہوا ہے جو کہ 60 دن کا ہے, اس لیے لہٰذا ڈیزل امپورٹ کرنے کی کم سے کم ضرورت ہو گئی ہے. انفیکٹ ضرورت ہی نہیں ہے اگلے مہینے تک, تو اس کے پیسے بچ جائیں گے. ہمارے پاس فرنس آئل تقریباً اب اس سیزن کا پڑا ہوا ہے, 1-2 مہینے کا فرنس آئل پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو رکھا ہوا فرنس آئل ہے اس کے علاوہ جتنی ضرورت پڑے گی سردیوں میں وہ ہماری اپنی ریفائنریز بنا لیتی ہیں. سو وی ول ناٹ ہیو ٹو امپورٹ فرنس آئل. موٹر گیسولین کی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے جولائی میں پرائسز بڑھنے سے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم سستا بیچ رہے تھے تو لوگ ہولڈنگ کر رہے تھے ایکسپیکٹنگ کہ پرائس بڑھ جائے گی. تو موٹر گیسولین, ڈیزل اور فرنس آئل کی امپورٹ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے, جس کی وجہ سے روپے پہ پریشر کم ہو جائے گا. آپ اس کے ثمرات جو ہیں وہ اگلے ہفتے سے بھی دیکھیں گے, بٹ مور امپورٹنٹلی اس سے اگلے مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ جب پاکستان کے اندر جو ڈیلی جو بینکوں کے اندر ڈیمانڈ فار ڈالرز ہے وہ سپلائی فار ڈالر سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں کنٹرول میں ہیں حکومت کے, اکانومی صحیح چل رہی ہے, ریئل اکانومی ایک دم ٹھیک ہے اگر آپ ایکسچینج ریٹ کو چھوڑیں تو. اور پاکستان کے اندر جو بھی ڈیفالٹ کا تھا, خواجہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے, خواجہ صاحب جانتے ہیں کہ پہلی میٹنگ میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا, یہ بات کہی تھی
کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل قربان کر دیں گے اس ملک کی خاطر، اور پھر سب نے اس بات کو انڈورس کیا، شہباز شریف نے بھی انڈورس کیا اس بات کو، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو بھی مشکل قدم لینے تھے لیے، اور ہم نے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. میں آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے کسی کیبنٹ کلیگ نے یہ نہیں کیا کہ مفتاح تم نے مروایا، اور سب کہتے ہیں کہ صحیح کیا ہے. جتنی مرتبہ چوائس آئے گی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں، ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ چوائس کریں گے، اور ہم کو ووٹر سے بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. میں یہاں پر رکتا ہوں، پھر شاید خالد صاحب بیٹھنے سے سوال کے جواب دیں گے. میں تھوڑا ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں پچھلے 20 سال میں اس سب سے بلند سطح پہ اس وقت ڈالر ہے. میں پاکستانی کرنسی کی بات کر رہا ہوں، میں ڈالر کی بات کر رہا ہوں. 20 سال انہوں نے انفلیشن روکنے کے لیے اپنا جو بیس ریٹ ہے اس کو ریوائز کیا ہے. میرا حال 2 دفعہ ریوائز کیا. پالیسی ریٹ 75 وہ بھی 28 سال میں اونچا ترین، وہ بھی 28 سال میں اونچا ترین. پاکستانی کرنسی جو ہے وہ 21-22% جو ہے ڈالر کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ ڈپریسیٹ ہوئی ہے، جس میں 12% جو ہے وہ ڈالر کی اپریسیشن ہوئی ہے. پاکستانی کرنسی کی جو ہے گراوٹ نہیں ہوئی، وہ اپریسیٹ ہوئی ہے. جو ہماری کرنسی کی جو ڈپریسیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 12% اور 11%. جو 21-22% جو ہماری پچھلے 6 مہینے کے اندر کولیکٹیو جو ہماری ڈپریسیشن آئی وہ 22% یا اراؤنڈ دیٹ ہے. تو اس لیے اس کو یہ انٹرپریٹ کرنا کہ یہ فری فال ہے یا کیا ہے، آپ دیکھیں اس وقت ڈالر اور یورو جو ہے برابر ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا پاؤنڈ جو ہے اس کو بھی مار پڑی ہے ڈالر کے مقابلے میں. وہاں بھی انفلیشن جو ہے از ون آف دا بگیسٹ ایشوز ان یو کے اینڈ ریسٹ آف دا یورپ آلسو. تو یہ ہم ایک کا کوئی سنگولرلی یا ایک علیحدہ کوئی یا خود صرف پاکستانی یہ اس فینومینا کو فیس نہیں کر رہا، بلکہ ساری دنیا فیس کر رہی ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں یوکرین کی جنگ جو ہے سر فہرست ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کو پاکستان کی کرنسی جتنی ڈپریسیشن ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی ڈپریسیشن کے جو جہاں پہ انٹرنل فیکٹرز ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ زیادہ ویٹ میں زیادہ ہیں نسبتاً جو ہمارے اندرونی جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قصداً جانتے ہوئے حکومت جو ہے سنبھالی کہ اگر ہم اس وقت اس حکومت میں کو چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ مالی مشکلات ہیں اور ہمارا ووٹر جو ہے وہ ناراض ہوگا، مہنگائی ہوگی، ووٹر جو ہے گالیاں دے گا، ہمارا گراف نیچے جائے گا، اگر ہم چھوڑ دیتے تو خدا نخواستہ شور ڈیفالٹ. ہاتھ دھو لینے تھے آئی ایم ایف نے اور خدا حافظ کہہ دینا تھا. ہم نے ایٹ دا کاسٹ آف لاس آف پاپولیرٹی، جس طرح میں نے بہت پہلے بھی کہا، میٹنگوں میں بھی کہا، جس طرح مفتاح نے پرسوں جو ہے وہ پروگرام میں ایک ٹی وی کے پروگرام میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ مفتاح نے کہا کہ ہم نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے اس کو کمپرومائز یا اس کو لوز کرنا جو ہے افورڈ کر لیا ہے اور دانستہ طور پہ کیا ہے، کیونکہ اس سے کم از کم پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے، جو ایکسچینج کا جو فری فال ہوا ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ سنبھل جائے گا، اس سے کہیں بھیانک جو ہے وہ اس کے نتائج ہوتے اور ریکوری جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی. پاکستان میں سیاست بعد میں ہے، پاکستان کی معاشی بقا جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. ساری چیزیں جو ہے سب بعد میں. پاکستان کی معیشت کی ریوائیول جو ہے، اس کی بحالی جو ہے، عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے جتنے بھی اقدامات ہمیں اٹھانے پڑیں، جو پولیٹیکلی ہو سکتا ہے ہمیں مہنگے پڑیں، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمیں پاکستان کی عوام کے اجتماعی شعور کے اوپر پورا کانفیڈنس ہے کہ وہ اس چیز کو جب بھی الیکشن ہوئے وہ اس چیز کو ضرور ناپیں اور تولیں گے کہ اس پارٹی نے مشکل اوقات میں یا مشکل وقت میں ہمارے مد مقابل جو ہیں وہ صرف سیاست کر رہے ہیں. جس قسم کی اکانومی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، رانا صاحب آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، وہ کیا اکانومی چھوڑ کے گئے ہیں 3.5-4 سال کے اندر.
कितने फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बदले, क्या वादे किए, 100 दिन के वादे किए, 150, हाँ अपनी इकोनॉमीज उन्होंने बड़ी ठीक कर ली है। वो किस कीमत पे ठीक की है वो भी आप जानते हैं। तो इसलिए हमने जो भी किया है पिछले 3 महीने में, 11 अप्रैल को हमने हल्फ उठाया था ना, 11 अप्रैल से लेके अब तक जो है शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हमने जितने भी इकदाम उठाए हैं वो सारे के सारे जो है सिंसेरिटी के साथ, खुलूस के साथ, हमने सियासत नहीं की। हम भी कर सकते थे, हम इस्तीफा दे देते या फौरी तौर पे इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देते, लेकिन हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कम से कम कुछ स्टेबिलिटी ला के उसके बाद जिस तरह के भी हालात होंगे हम उसको फेस करेंगे। आप सवालात पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइए, कल अगर परवेज इलाही वज़ीर-ए-आला पंजाब बनते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? और दूसरा ये बताइए, फॉरेन फंडिंग का फैसला कब तक आप? देखें जी, फॉरेन फंडिंग का फैसला मैंने तो नहीं करना, वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, इसलिए ये सवाल उनसे पूछें, ये इररेलेवेंट है सर सवाल। आप ये बताएं, आप सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल पता लग जाएगा। अच्छा फिर ये बता दें ख्वाजा साहब कि आप जो ये बता रहे हैं कि 40,000 वोट लिए हैं, तो आप पहले भी बड़ी बात करते थे और लीडरशिप आपको सुनती थी, तो ये जो कैंडिडेट्स को आप लोगों ने टिकट्स नहीं दी अपने को, तो ये आप बात नहीं कर सकते थे पहले, और अब क्या देख लिया नून लीग क्या कोई तस्दीक करेगी? नहीं, कोई नहीं, सियासी पार्टियों में हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए तस्हीह की, और उसमें उनकी एडजस्टमेंट की, उनकी तस्हीह की, इम्प्रूवमेंट की। और हम जो है, हमें जो 17 तारीख का जो तजर्बा है उससे हम ज़रूर जो है वो तस्हीह करेंगे। उसमें जो अच्छे चीज़ें हैं उनको अप्रिसिएट करेंगे, अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो ज़रूर करेंगे। सियासत नाम है इसका, है कोई सियासत जमूत का नाम तो नहीं है। परवेज इलाही को वज़ीर-ए-आला मानेंगे आप? तो ये कल इलेक्शन के बाद देखा जाएगा जी। आप मुझसे पेशगी क्यों चीज़ पकड़ना चाहते हैं कुछ? सवाल ये कि सर आज एफपीसी से जो डिमांड्स की हैं जिसमें ये कहा गया है कि डॉलर को जो 15 डेज के लिए कैप कर दिया जाए, बैंकों का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और गवर्नर स्टेट बैंक को हंगामी तौर पर जो है फंड अपॉइंट किया जाए। आप क्या समझते हैं कि डिमांड्स कितनी रियलिस्टिक है? देखिए क्या और ये राणा साहब इधर बैठे हैं, लेकिन क्या सचमुच आज जो रुपए की क्राइसिस है वो इसलिए है कि डिमांड फॉर डॉलर्स बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ज़्यादा है सप्लाई से, या इसलिए क्राइसिस है कि जो है इस वक्त एक एक्टिंग गवर्नर काम कर रहा है? वो तो अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते के अंदर गवर्नर का नॉमिनेट कर देंगे और आज ही इंशाल्लाह ताला स्टेट बैंक के बोर्ड का भी नाम जारी कर देंगे। देखिए, डॉलर को हम कैप नहीं कर सकते, हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर हैं, WTO के भी, और मोर इम्पोर्टेंटली IMF के। डॉलर की ट्रेडिंग हो रही है। मैंने आपसे जो शुरू में गुजारिश करी, दो बातें एक जो ख्वाजा साहब ने बात की वो याद रखिए कि डॉलर 22 साल का हिस्टोरिक लो में है। अब से 3 दिन पहले तक हम पिछले 1.5 महीने में यूरो के सामने, यन के सामने और पाउंड के सामने अप्रिशिएट हुई थी हमारी करेंसी। वो करेंसी हमसे ज़्यादा गिरी थी। हैविंग सेड दिस, तो बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने हम ठीक खड़े हैं। जो 3 दिन के अंदर हुआ है पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, और उसके बाद भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस किस्म के नंबर्स जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं जो इंपोर्ट्स के हैं, इसके बाद से मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कुछ दिनों के अंदर डिमांड फॉर डॉलर्स जो है वो कम हो जाएगी सप्लाई से, तो इंशाल्लाह ये चीज़ वापस हो जाएगी। तो कैप वगैरह की तरफ हम नहीं जाएंगे, पाबंदियों की तरफ फ्री मार्केट पे रहेंगे। जी सर, 1988 से मुल्क की माशी हालत मईशत कमज़ोर से कमज़ोर पर होती चली गई। इस दौरान कई अदवार गुजरे, माशी हालत बदस्तूर वैसी की वैसी नहीं, लेकिन हमने ये देखा है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती नुमाइंदे इस 4.5 साल का जिक्र करते हैं, जबकि इस दौरान कई अदवार गुजरे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, नून लीग की भी हुकूमत रही। इस हवाले से आप उस बात का जिक्र क्यों नहीं करते उस दौर में माशी पॉलिसी किस तरह? देखिए, मैं आप जो है सवाल का जवाब चाहते हैं कि या पिछले 30-35 साल की तारीख के ऊपर कोई मुझसे लेक्चर जाना चाहते हैं? जिम्मेदार कौन है माशत की?
देखें 88 से पहले भी मईशत जो है वो देखें 88 के 80 की दहाई में भी जो माशी हालात जो हमारे को बेहतर हुए थे वो हम किराए के एक जंग लड़ रहे थे ना, उसकी वजह से हुए थे। इन फंडामेंटल्स जो है कोई यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो है वो कोई उनको तकवीत नहीं, लेकिन पहला जो माशी इस मुल्क में पॉलिसीज़ को चेंज करने की बुनियाद जो है नवाज शरीफ ने 1991 में रखी, जब लिबरलाइज हुई हमारी इकॉनमी जो है। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स थे एक्सचेंज के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो सारे खुले। और ये हमारी गवर्नमेंट ने किया, और उस गवर्नमेंट फिर आके 1997 में फिर उसको परसू किया, फिर 2013 में आके फिर उसको परसू किया। तो हमारी गवर्नमेंट जब भी आती रही है, मैं किसी और गवर्नमेंट की जो है को बिलिटल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको अपनी बताना चाहता हूँ। माशी हालात जो हैं पाकिस्तान के जो है वो अगर उनको किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है वो एक अलहदा सब्जेक्ट है। उसमें मेरा ख्याल है बड़ा एक इज्तमाही एफर्ट्स की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में जो है तकरीबन 650 अरब रुपए के जो है ड्रेन जो है हमारी सिर्फ जो इस वक्त स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री है उसके ही है। सबसे बड़े जो लॉसेस हैं इस वक्त जो हमारे 6 यूनिट्स हैं या ऐसी अदारे हैं जो कई साल से जो है सियासी फैसले की जुर्रत ना होने की वजह से वो इस वक्त ख़जाने के ऊपर वो ड्रेन है, सबसे बड़ा वो है। दूसरा ये है कि हमारी टैक्स की कलेक्शन जो है उसका बेस बढ़ सकता है, उसकी वजूहत क्या हैं वो भी आपको पता है। मैं तो असेंबली में भी बोलता रहता हूँ, PAC में भी बोलता रहता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। तो ये हमारे पास, लेकिन मुझे इस बात का पूरा इत्मीनान है पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं, उसमें यह है कि हम जो ड्रेन है उसको भी रोकें, जो हमारे जो नेशनल जो हमारी इकॉनमी है उसके ऊपर जो ये हैमरेज है उसको रोकें, और साथ जो हमारे पास जो स्ट्रीम्स हैं इनकम की जो वो अगर अवेलेबल है तो उनको एक्सप्लॉयट करें तो हम निकल सकते हैं। बाकी आपका सवाल जो है उस पर तो किताब लिखी जा सकती है, तुसी इको सवाल ही गल मुका रही है। शहबाज राना साहब, पाकिस्तानी डेलीगेशन हुई क्या वो जो आपने जो LNG पावर प्लांट्स बेचने हैं और जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके स्टेक्स जो है उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है जो डेलीगेशन हमारा हुआ गया था, नंबर 1। नंबर 2 गया हुआ है या गया था? आप पता नहीं मुझे हाल में बैठे हुए आगे कि आप नहीं मुझे नहीं मतलब कोई नहीं गया नहीं, पिछले 2, 4, 5, 10 रोज में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रेस हो रही है। ख्वाजा साहब की प्रोग्रेस होती है, मैं उसका जवाब देता हूँ। और दूसरा जो अगेन वो जो कोयले वाली कमेटी थी उसका भी डेलीगेशन पाकिस्तान का था, इंक्लूड हो गया अकाउंट। तो क्या पाकिस्तान के साथ कोई मामला तय पाएंगे किस कीमत पे और कितना कोयला वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करेगा? देखिए मैं क्योंकि दोनों कमेटीज़ में हूँ तो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जहाँ तक जो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हमारे दोस्त हैं, कतर हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है और बाकी भी कोयत वगैरह सारे ये हमारे दोस्त हैं, हमारे मेहरबान हैं। उन्होंने हमारी बाज़ एंटिटीज़ में जो है वो इंटरेस्ट शो किया है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी जो हमने फाइनलाइज कर लिया। वो कानून जो है जो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर की ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। G2G उसके अंदर कोई कानून में गुंजाइश पैदा करने के लिए हमने वो कानून साजी जो है वो तैयार है। मेरा ख्याल है ये 1-2 रोज़ के अंदर ही जो है वो कानून जो है सामने आ जाएगा और उसके ऊपर पेशरफ्त होगी। उसमें एक तो रात भी मिफ्ताह टेलीविजन पे बता रहे थे कि हमारी जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट जो है आएगी, और दूसरा हमारे बाज़ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो पिछले 2-3 दहाइयों से हमने अब बिकने वाली एंटिटीज़ की लिस्ट पे रखी हुए हैं लेकिन उस पर पेशरफ्त नहीं हुई। वो उनके ऊपर भी उनकी गवर्नमेंट की कंपनीज जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या सॉवरन फंड्स हैं, वो जो है उन्होंने इजहार किया दिलचस्पी का। तो इंशाअल्लाह ताला ये नए कानून की रोशनी में हम जो है वो ट्रांजैक्शंस जो हैं जल्द करेंगे। एक और भी आपने सवाल पूछा। हाँ,
کوئلے والا جو ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ٹریک پہ جا رہا ہے. ہماری کل ڈیلیگیشن جو ہے جو گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے. بس اب جو ہے مختلف چیزیں ہیں جو بیشتر ہماری طرف ہے, جو بارڈر کے اوپر جو کیونکہ ایک انفلکس ہوگا ایک ہیوی جو گڈس کا, تو اس میں اس کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے تک جو ہے ایوری تھنگ ول بی ان پلیس. اور آلریڈی کوئلہ جو ہے نا الحمدللہ ہمارے پاس آ رہا ہے, جو سیمنٹ پلانٹس ہیں ہمارے اور دوسرے جو ہیں آ رہے ہیں, اور جو پاور پلانٹس کے لیے بھی کوئلہ جو ہے نا وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گیا. خلیل صاحب پوچھ لو. خلیل آپ 3 دن سے میرا یہ خیال ہے شاید کوئی کنفیوژن چیز ہو جائے کہ کب مفتا صاحب زیادہ ریلیٹڈ 3 دن سے آپ ریسپانس کر رہے ہیں, یہ جو دوستوں والا ایشو ہے, دوست ہمارے سے نہیں, اور مسلسل 3 دن سے 2 سے 3 روپے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گر رہا ہے. اس وقت کوئی کنکریٹ ایک چیز ہے ایسی, کیونکہ مارکیٹ کو اس وقت چاہیے سم کائنڈ آف اسٹیبلٹی, اور وہ اسی وقت آئے گی جب کوئی کہیں سے ایسا کنکریٹ آ جائے گا, چاہے آپ LNG پلانٹس پہ لیں, انویسٹمنٹ لے لیں, SDRs لے لیں, IMF کو آپ کو میں سمجھ نہیں ہوں سوال. آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ 3 دن کے اندر ہم نہ پلانٹس بیچ سکتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں, کچھ ٹائم لگتا ہے, لیکن اوبیسلی یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو کچھ جیسے ہی ہم کو انفارمیشن ملے گی آپ کو دے دیں گے. یعنی صاحب پرانی چیزیں لوگ سام چھڑ دے گئے نا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اتنے مشکل اور جس کو کہتے ہیں ضرورت والے اپنے فیصلے کر لیے ان کی کاسٹ میں, اور وہ کاسٹ جو ہے جو مڈل کلاس ہے اس کے اوپر آ رہا ہے. آپ ٹھیک ہے آپ غریبوں کو کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس مڈل کلاس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی آپ کو اندازہ ہے کہ اس مڈل کلاس میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اگلے سال یہ BIST کو کوالیفائی کر رہے ہوں گے, اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہوگا کہ ہم آگے چل سکیں. اور دوسرا سب اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت ہم ایگزیکٹو الاؤنسز بانٹ رہے ہیں ایک ہائر اینڈ کے اپنے ملازمین کو, کیا اس کی اس وقت جسٹیفکیشن ہے جب ہم باقی سالوں پر تحریر کر رہے ہیں؟ میں دو سوال, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. میں 5 منٹ میں ریپ اپ کر لیتے ہیں. آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ مڈل کلاس کے اوپر جو وزن ڈال رہا ہے. دیکھیں ہم نے آپ کی بات جو ہے بالکل درست ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ مڈل کلاس جو ہے وہ سب سے زیادہ کاسٹ اس کی بیئر کر رہی ہے, اور لوگ جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے چلے جائیں گے. جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے, یہ میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر رہا, لیکن یہ ایک فنومنا اس وقت انٹرنیشنل ہو گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم یہ جو کوشش جو پہلا سوال ہوا تھا ہمارا یہ پاور پلانٹس کا اور ڈی نیشنلائزیشن کا یا پرائیویٹائزیشن کا, وہ اسی طرف جو ہے سمت میں اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے اگر انٹرنل جو ہے ایک طرف جو ہے ہماری, میں اگزامپل دے رہا ہوں پچھلے میرا 30 سال سے, یہ کہ اگر آپ نے کسی مریض کو خون لگایا ہوا ہے ساتھ اس کی ہیمریج ہو رہی ہے تو خون کی جتنی مرضی بوتلیں لگا دیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جو اقدامات ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہیمریج ہو رہی ہے, مثلا ہمارے, میں مختلف چیزوں کے نام لینے شروع کر دوں گا کہ میرے ساتھی جو وزیر ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے, وہ مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں گے کہ ساڑیاں وزارتاں بے چنڈے آ جائے گا. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ہمیں ان سے گورنمنٹ جو ہے جتنی زیادہ سکڑ جائے وہ بہتر ہے. گورنمنٹ کا سائز جو ہے بہت بڑا ہے اس ملک کے اندر. ہماری جیسی معیشت اور ہمارے جیسے جو حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, ان میں ہم اتنی بڑی گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم ایسے ایسے کاموں میں مشغول ہیں جو حکومتیں نہیں کرتی, وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتے ہیں. اور دوسرا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایسی دیکھیں, یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ مارکیٹیں جو ہے رات کے 2 بجے تک کھلتی ہیں. واحد ملک ہے, کسی سویلائز ملک میں نہیں. یہ ہمارے جو تاجر بھائی ہیں, مجھے بڑے عزیز ہیں تاجر بھائی, ان کا فرض نہیں بنتا کہ رات کو جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں ان کے بچے سوئے ہوتے ہیں, صبح جب بچے اسکول جاتے ہیں ابا سویا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے شناخت بھی جو ہے بھول جاتے ہیں لوگ جو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ٹائم اگر جو ہے وہ
9 बजे अगर मार्केटें खुल जाएं और शाम को मगरिब के बाद जो है बंद हो जाए, सारी दुनिया में बंद होती है। और हमारे तो मज़हब ने ये सिखाया हुआ है कि रात जो है सोने के लिए बनी हुई है, रात शॉपिंग के लिए तो नहीं बनी हुई। तो ये एक हैबिट पैटर्न भी बदलने की ज़रूरत है। मैं जो बात की है, कैनी साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल उससे कोई इत्तेफाक जो है बिल्कुल 100% की मैं कर रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा हमारी मिडिल क्लास जो है वो सफ़र कर रही है। जो एग्जेक्टिव अलाउंसेस हैं या जो पुरतायुश जो है वो रहना सहना जो है जिसमें खुसूसन पब्लिक एक्सपेंस पे वो जो है वो कतई तौर पे ख़त्म होना चाहिए। हम लोग जो गवर्नमेंट में आए हैं, आज हैं कल नहीं हैं, परसों आएंगे फिर तरसों फिर नहीं होंगे, लेकिन जो परमानेंट गवर्नमेंट है उसको भी जो है अपने हालात जो है वो बदलने होंगे। मेरा जो है इशारा जो है ब्यूरोक्रेसी की तरफ और दूसरी तरफ है। ये सारी कौम को मिलके जो है इसमें हिस्सा डालना चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी अपनी आदात से जो है इट शुड बी फेल्ट बाय द कॉमन मैन कि भाई हमारे जैसे लोग ही सिर्फ सफ़र नहीं कर रहे, बाकी भी जो है अपना पेट काट रहे हैं। थैंक यू सर। फ्लाइट है चले मैं सर आप वज़ीर दिफा हैं और आपने एक दो टीवी दफा कराना है जी मेरे सर आपने एक दो टीवी प्रोग्राम में कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज न्यूट्रल होगी और आपने उसमें इंतजाम का उसमें आपने कहा कि अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि फौज के खिलाफ बदतरीन जो है मुहिम चलाई जा रही है और एक पार्टी का लीडर खड़ा होकर डेली कोई ना कोई बातें करता है, आप भी सुन रहे हो। नहीं, मैं तो उसका जवाब भी देता हूँ। सर इसमें एक सवाल ना करो ना मेरा जरूरी है सर प्लीज। दूसरा अब ये भी रोजाना इत्तलात आ रही है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, तो वो क्या स्टेटस? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने आपसे ही पहली दफ़ा सुना है, मैं तो नहीं कि सुना कि प्रोसेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे कतई तौर पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब मेरे पास पहुंचेंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ उस पर गुफ्तगू करूँगा। जहाँ तक पहली बात आपने कही है वो बिल्कुल सही है। अगर अदारे न्यूट्रल हो रहे हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है ना। हमने इलेक्शन कराया था, हमने न्यूट्रल होकर करवाया ना। कोई कहता है हार गए हैं, कोई कहता है जीत गए, मैं कहता हूँ जीत गए हैं, कोई कहता है हार गए हैं, कोई कहते हैं जी बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, ये हो गया वो हो गया। तो हमने कोई इलेक्शन में मुदाखलत ना करके एक नई रवायत को जो पहले होनी चाहिए थी उसको जन्म दिया है। अगर इसी तरह कोई और अदारा जो है जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, अगर उन्होंने जो है वो इंटरफेरेंस जो है छोड़ दी है तो हमें खुशी होनी चाहिए, बजाय इसके कि उसके सरबराह को या उसकी लीडरशिप को या उनके दूसरे लोगों को अटैक किया जाए। तो जितनी देर इक़्तिदार आपके पास रहे तो आप उनकी तारीफ़ें करें, कसीदे गाएं उनकी तारीफ़ों के, और अगर आपको जो है वो बारे में नहीं है तो आप उनको गाली दें। ये को महज़्ज़ब लोग जो हैं या जो लोग जो है जो जिनकी तरबियत जो है अच्छी हो वो इस तरह की बातें नहीं करते। मैं समझता हूँ कि अदारों का न्यूट्रल होना एक्चुअल डेफिनेशन वो ये है कि आइन की हदूद में वापस जाना चाहिए, चाहे वो अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप भी तो पांचवा पिलर हैं। आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है 19 ए जो है, बड़ा ज़बरदस्त राइट हमने, हमारी गवर्नमेंट ने 19 के बाद 19 ए जो दिया था। तो ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छी रवायत है, एक अच्छी जो है वो शुरुआत है जिसको इनकरेज करना चाहिए। और जो लोग इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, अदारों को निशाना बनाते हैं, जो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे और फ़ौज खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगी। मेरा वजूद जो है या आपका या किसी का भी वो सारा पाकिस्तान के हवाले से है। अगर सियासत है तो वो भी पाकिस्तान के हवाले से है। सारी हर चीज़ का हवाला जो है वो पाकिस्तान है, और उस पाकिस्तान के अदारे हैं, अदारे मिलके या एक कौम मिलके जो है वो मुल्क बनाते हैं। तो अगर उनके मुतल्लिक़ इस किस्म की ज़बान बोली जाए, देखें आपको इंडिविजुअल से इख्तलाफात हो सकते हैं। माजी के अंदर जो है जब
डिक्टेटरशिप आई, आइन एब्रोगेट हुआ 4 दफ़ा, तो उसके में हमने भी उस पर क्रिटिसाइज़ किया, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन जो एब्रोगेशन के साथ, आइन के साथ जुल्म हुआ था, रान साहब जरा गौर करें कैन साहब, जो एब्रोगेशन के साथ 1958, 69, 77 और 99 में जो जुल्म हुआ था, वो इस शख्स ने जिसका नाम इमरान खान है, वो जुल्म किया है आइन के साथ। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही, मैं नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल आया आप पढ़ें, उसके अंदर उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि आइन के साथ उन्होंने ट्रांसग्रेस किया, लफ्ज इस्तेमाल किया। साथ उन्होंने पार्लियामेंट के ये जिम्मे लगाया है कि इस चीज का आप नोटिस लें। ये जजमेंट जो है, पहली दफा किसी सिविलियन हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने आइन को सैबोटाज किया है या आइन की जो है वो धज्जियां बिखेरी हैं, पहली दफा। और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने लगाया है। इससे पहले जो है ये इल्जाम जो है डिक्टेटर फौजी आमरों पे लगते रहे हैं, लेकिन पहली दफा एक सिविलियन हुकूमत के ऊपर लगा है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस हुकूमत का क्या कैलिबर था, क्या कैलिबर है और क्या कैलिबर होगा इस सियासी जमात का और उसकी क्यादत का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।